سوال نمبر 1، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کو بڑے شوق سے پیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے شہد، بی شربت، سی دودھ، ڈی لسی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ کو بڑے شوق سے پیتے تھے۔ سوال نمبر 2، کون سی آسمانی کتاب میں گیت لکھے ہوئے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے توریت، بی انجیل، سی زبور، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، آسمانی کتاب زبور میں گیت لکھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 3، حج کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 7 مرتبہ، بی 9 مرتبہ، سی 11 مرتبہ، ڈی 15 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حج کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 4، دجال دنیا میں زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہے گا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 7 دن، بی 11 دن، سی 21 دن، ڈی 40 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، دجال زیادہ سے زیادہ دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے انسان سوار تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 8، بی 22، سی 40، ڈی 80۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 انسان سوار تھے۔ سوال نمبر 6، کون سے جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے لیکن کھانا حلال ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے گائے کا، بی بکری کا، سی اونٹ کا، ڈی قربانی کے جانور کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قربانی کے جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے لیکن کھانا حلال ہے۔ سوال نمبر 8، کون سے نبی 100 سالوں تک سوتے رہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت عزیر علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سالوں تک سوتے رہے۔ سوال نمبر 8، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بھائی تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 1، بی 2، سی 3، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی بھائی نہیں تھے۔ سوال نمبر 9، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ خفیہ تبلیغ کی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 1 سال، بی 2 سال، سی 3 سال، ڈی 6 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی۔ سوال نمبر 10، کس مقام پر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے
کوہ طور، بی کوہ صفا، سی کوہ کاف، ڈی کوہ نور۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا سے سرعام تبلیغ شروع کر دی تھی۔ سوال نمبر 11، جنت البقیع کہاں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے مکہ میں، بی مدینہ میں، سی دمشق میں، ڈی عراق میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، جنت البقیع مدینہ شریف میں موجود ہے۔ سوال نمبر 12، کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے فرض ہے، بی فرض نہیں، سی جوہر پڑے گا، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں، وہ جوہر پڑے گا۔ سوال نمبر 13، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کتنے دن کا روزہ رکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 7 دن، بی 11 دن، سی 21 دن، ڈی 40 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ سوال نمبر 14، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس عمر میں پہلی بار بیت المقدس گئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 9 سال، بی 12 سال، سی 14 سال، ڈی 18 سال۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار 12 سال کی عمر میں بیت المقدس گئے تھے۔ سوال نمبر 15، ہاتھ پیر یا گلے میں کالا دھاگا باندھنا کیسا ہے؟ بعض اوقات پنڈلی پر کالی ڈوری باندھ لی جاتی ہے ٹخنے کے پاس تاکہ نظر نہ لگے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے گھریلو ٹوٹکے ہیں اور ان کا مطلب شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی شریعت سے تعلق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی یہ نہیں بیان کیا گیا۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثرت تجربات کی بنا پر، یا بعض اوقات خود ہمارا وجدان ہوتا ہے کہ یار یہ کر لیں تو شاید فائدہ ہوگا، اس قسم کے معاملات کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈوریاں باندھنے کے باوجود بھی پریشانیاں آتی ہیں، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، بخار بھی چڑھ رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ نظر کا نتیجہ ہو۔ تو یہ ہم اپنے ذہن سے ایک بات سوچ کر اس کو 100% یہ نہیں سمجھیں کہ شاید یہ غیبی کوئی معلومات حاصل ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے کہ یہ باندھیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اب اگر قرآن و حدیث نہیں کہہ رہا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں 100%؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ باندھ تو سکتے ہیں، لیکن ان پر اتنا اندھا اعتقاد رکھنا جیسے قرآن و حدیث کی تعلیم پر رکھنا ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ باندھنا چاہیں باندھ لیں، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیں تو اس کے باندھنے سے کہیں زیادہ اولا اور افضل ہوگا۔